نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اللہ رب العزت نے ہم پر فضل کیا کہ جس نے اپنی تعریف اور اللہ کے بول بولنے کا توفیق عطا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ آج اس فتنوں کے دور میں لوگ کن کن چیزوں پر محنت کر رہی ہے، اور جو وقت کا ایک بہترین سرمایہ ہے اس کا صرف کہاں پہ کرتا ہے۔ اگر ہمارا وقت اللہ میں گزر رہا ہے تو سمجھو کہ ہمارا وقت قیمتی ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا وقت لوگوں کی غیبتوں میں لگا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کر رہا ہے، تو اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہو کہ جادو، جنات، یہ وغیرہ آپ ان کی تذکرے کرتے رہتے ہو، تو آپ حضرات کو پتہ نہیں آپ لوگوں پہ جادو چل چکا ہے۔ ایک بندے نے میرے کو کہا کہ آپ مجھ پہ جادو کرو، آپ لوگ یہ جو اذکار کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو سارا دن، آپ مجھ پہ جادو کرو۔ میں نے بولا وہ سب پاگل تو نہیں ہو؟ اب میں جو ذکر اذکار کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ تو روحانیت ہے۔ آپ ایک روحانیت والے ایک نمازی بندے سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ مجھ پہ جادو کرو، تو یہ آپ پر جادو ہو گیا کہ بھئی آپ ایسے، تو یہ ایک جادو ہے جو آپ پہ چل گیا کہ آپ روحانیت والے بندے سے بھی کہتے ہو کہ مجھ پہ جادو کرو۔ اب ایک عالم ہے طارق مسعود، اور وہ کہتے ہیں کہ جادو وادو نہیں ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے۔ اگر ایک عام بندہ یہ ایک بات کہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو اس پر کتنے فتوے جاری ہو جائیں گے، کفر کے فتوے جاری ہو جائیں گے، کافر ہو گیا۔ تو اتنا بڑا عالم ممبر پر بیٹھتا ہے اور کہتے ہیں قرآن سے جادو ہوتا ہے، تو یہ ان پر جادو ہو گیا کہ وہ قرآن کو بھی جادو سمجھنے لگ گئے۔ ایک یہ مرزا بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہنے لگ گئے۔ تو یہ جادو کی قسمیں ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا۔ جو ایک صبح و شام نماز ذکر اذکار میں مشغول ہے، آپ اس کو جادو سمجھ رہے ہو، تو یہ ایک نمونہ آپ پر جادو ہو گیا۔ قرآن سے جادو نہیں ہوتا، قرآن جادو کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ جادو انبیاء کے مقابلے میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے 80 جادوگروں کو بلایا تھا، 80,000، اور موسیٰ علیہ السلام کا 80,000 جادوگروں سے مقابلہ تھا۔ اور اس جادوگروں نے بھی اقرار کیے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اس طرح دجال سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اس کی ختم کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گا، اور اس کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا سحر اور جادو، وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور فلق و ناس نازل کیا اور اس کی کاٹ کی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطینوں نے کفر کیا ہے۔ کفر سے مراد جادو ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیے، شیاطین جادو انسانوں کو سکھاتے تھے، اور یہ بڑے حضرات یہ کہتے کہ جادو نہیں۔ اب انڈیا میں، اس میں لندن میں تو ایک بالکل انہوں نے ایک یونیورسٹی بنایا ہے، پتہ نہیں کتنے پاؤنڈوں پہ اس کو جادو سکھا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لگتے ہے کہ ان چیزوں پر، ان لوگوں پر یہی جادو ہو گیا ہے کہ جو قرآن کو جادو سمجھنے بیٹھ گئے، اور کوئی جو نا مرزا جو بیٹھا ہوا ہے
اور وہ صحابہ کے پیچھے لگ گئے، یہ سب جادو کے زمرے میں آئے گا، انہی پر تو جادو چل گیا۔ ایک صحابی فرماتے اگر میں ایک مسنون دعا ہے، اگر میں یہ نہ پڑھتا تو جادوگر میرے سے گدھا بنا لیتے۔ تو بھائی ان ساری چیزوں کا وجود ہے اور اس دنیا میں ان کا وجود چلتا آ رہا ہے۔ جادو، جنات، یہ تو سارے جو نا ایمان کی حصے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادو آیا تھا تو اللہ نے اس جادو کو ایک بڑا جادو کہا، کہ موسیٰ کے سامنے ایک بڑا جادو آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا پھینکا اور 80,000 جادوگروں نے جو جادو کیا تھا اس کو نگل لیا۔ اور سامری نے جو جادو کیا تھا گائے کے بچڑے پہ، تو اس نے تو بنی اسرائیل کی عقیدہ کو خراب کیا، اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو یہ ہے جادو کے کرشمے جو حضرات ہمارے ساتھ لڑتے رہتے ہیں کہ ہم اس چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو ان ساری چیزوں کا وجود ہے، جو متاثر ہے، جن پر گزر رہے اور جو اس جنگ سے لڑ رہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جنگ ہے۔ بس آپ حضرات کے سامنے اگر ایسے مسئلے مسائل سے کوئی گزر رہا ہے تو الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں جادو کے کئی کاٹ کے طریقے ہیں، اور اس مریض سے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں اذکار ہیں کہ وہ اذکار کراتے ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگ آ کے یہ کاٹ کر کے اور وظائف کر کے الحمدللہ شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو وہ بالکل صحیح سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا تکلیف ہے۔ بس آپ تمام حضرات سے، تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کر لیں، اس کا مین اینگن بھی دبائیے، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھو، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔